ایک بار پھر شفاف انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب حکومت کو گھر جانا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے کے لیے 2 روز کی مہلت دے دی۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے خطاب کے دوران مزید کیا کہا، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ یہاں کوئی ایک جماعت یا ایک تنظیم موجود نہیں، بلکہ آج اسلام آباد میں پاکستانی قوم کا یہ اجتماع ہے، پاکستان کے عوام کا یہ اجتماع ہے، اور آج یہ اجتماع پوری دنیا پر واضح کر رہا ہے کہ پاکستان پر حکومت کرنے کا حق عوام کا ہے۔ محترم دوستو، آپ ملک کے کونے کونے سے، دور دراز علاقوں سے طویل سفر کی مشقت برداشت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ جس ولولے کے ساتھ آئے ہیں، جس جذبے کے ساتھ آئے ہیں، جس عزم کے ساتھ آئے ہیں، میں اس جذبے کو، اس ولولے کو اور اس عزم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اس وقت ہمارے اجتماع میں سیاسی جماعتوں کے قائدین کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ان تمام جماعتوں کا باہمی یکجہتی کا فیصلہ در حقیقت ایک قومی یکجہتی کا اظہار ہے، جس نے ہمارے مطالبے کو کسی ایک جماعت یا ایک تنظیم کا مطالبہ نہیں، بلکہ اسے ایک قومی مطالبے کا روپ دھار دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج اس اجتماع نے، یہ سنجیدہ اجتماع ہے اور پوری دنیا اس کو سنجیدگی سے لے۔ جب ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں ایک انصاف کی، عدل پر مبنی ایک نظام چاہتے ہیں جو عوام کی مرضی سے ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ عوام کا حق ہے کہ اس کے لیے ایک اجتماع کی صورت میں وحدت کا مظاہرہ کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی طرف ہے، جس کی بنیاد پر اس مہینے کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور اس اجتماع کا ہم آغاز کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہے۔ کتنا مبارک اجتماع ہے، کتنے مبارک وقت میں ہو رہا ہے، اور جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ناموس رسالت کی توہین کرنے والے اور عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازشیں کرنے والے وہ میدان میں اتر رہے ہیں، تو آج ربیع الاول کا مہینہ اور ناموس رسالت کا دفاع، ربیع الاول کا مہینہ اور ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع، یہ سب ایک مبارک اجتماع ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم سب لوگوں کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ 25 جولائی 2018 کو جو الیکشن پاکستان میں ہوئے تھے وہ فراڈ الیکشن تھے۔ اب ایک ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اس حکومت کو جانا ہے۔ بڑی مہلت دے دی، 1 سال کی مہلت بہت مہلت ہے، مزید اس حکومت کو ہم مہلت دے۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ایک بار پھر شفاف انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے فیصلہ کر لیا ہے، اب حکومت کو گھر جانا ہوگا۔ انہوں نے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے کے لیے 2 روز کی مہلت بھی دے دی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت آزادی مارچ سے احسن اقبال خطاب کر رہے ہیں۔ کرنا چاہتا ہوں آپ کو نواز شریف کا سلام۔ نواز شریف ہسپتال میں ہے، زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن اس کے خیالوں میں آپ ہیں، آپ کی جدوجہد ہے، وہ چاہتا ہے یہ ملک پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے۔ میرے بھائیوں،
اور بزرگوں 72 سال ہو گئے ہیں، آج تک اس ملک کے عوام کو حکمرانی نہیں کرنے دی گئی۔ ہندوستان ہم سے آگے نکل گیا، بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا، سری لنکا ہم سے آگے نکل گیا، نیپال ہم سے آگے نکل گیا۔ ہم کیوں پیچھے رہ گئے کہ ہمارے ملک میں ووٹ کو عزت نہیں ملی؟ کبھی کسی نے ووٹ کو بوٹوں کے نیچے کچل دیا، کبھی کسی نے ووٹ کو عدالت کے فیصلے سے نکال کے باہر کر دیا۔ اب جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کیا اس ملک کے مزارے ہیں یا اس ملک کے مالک ہیں، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، یہ ملک مضبوط نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس قوم کو ایک مضبوط قوم بنانا ہے، ہم نے اس کو دنیا کی کامیاب ترین معیشت بنانا ہے، ہم نے غربت کو ختم کرنا ہے، ہم نے بے روزگاری کو ختم کرنا ہے، ہم نے اپنے نوجوانوں کو بہترین مستقبل دینا ہے۔ یہ ملک غربت بے روزگاری سے تب تک نجات حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس ملک میں الیکٹڈ حکومت نہ ہو، جب تک اس قوم کی نمائندہ حکومت نہ ہو۔ تو آپ کے ووٹ کی عزت کو منوانے کے لیے ہم سب متحد ہیں۔ ہم اس ملک میں پاکستان کے آئین کی بالادستی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو بھارت سے مضبوط معیشت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو دنیا کی ناقابل تسخیر معیشت دیکھنا چاہتے ہیں جس کی طرف کوئی میلی نگاہ نہ ڈال سکے۔ عمران نیازی اس فورن فنڈنگ کو لے کر جو اس کے پیچھے غیر ملکیوں نے لگائی ہے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے آیا ہے، یہ ہم سے حساب مانگتا ہے۔ ہم اس کو کہنا چاہتے ہیں اپنی فورن فنڈنگ کا حساب دو، تم نے بی جے پی سے بھی فنڈنگ لی ہے، اس کا ثبوت قوم کے سامنے آ جائے گا جب تم چودھری حسن اقبال اس وقت موجود ہیں جلسے میں، جو کہ جمعیت علماء اسلام کی جو اس کو لیڈ کر رہی ہے۔ 9 سیاسی جماعتیں اس پہ موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کارکنان اس وقت موجود ہیں اور موجودہ حکومت کی پالیسیوں کے اوپر کھل کر تنقید کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جمعیت علماء اسلام فے گروپ کے سربراہ، انہوں نے آج باقاعدہ 2 دن کا ٹائم دے دیا ہے، 2 دن کی مہلت دے دی ہے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے کے لیے۔ اس وقت یہ جلسہ جاری ہے۔ ہمارے اسلام آباد بیورو چیف طارق چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق صاحب، آج مولانا فضل الرحمان نے 2 روز کی مہلت دے دی ہے پرائم منسٹر کو استعفیٰ دینے کے لیے، جبکہ بلاول بھٹو، شہباز شریف، محمود خان اچکزئی اور دیگر اپوزیشن رہنما بھی بہت جارحانہ موڈ میں آج نظر آئے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان گلگت بلتستان میں آج ان کا جلسہ، جہاں واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ جو مرضی آئے کر لو، جو جتنا چاہے دھرنے پہ بیٹھ جائے، NRO نہیں ملے گا۔ طارق چودھری صاحب، یہ بتائیے کہ کیا بیٹل آف نروز شروع ہو چکی ہے؟ دیکھیں، میں نے 15-20 منٹ پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اپوزیشن کی جانب سے کیا روڈ میپ دیا جاتا ہے۔ مطالبات تو پہلے واضح تھے، تو وہی ہوا ہے، اپوزیشن کی جانب سے روڈ میپ دے دیا گیا ہے۔ تو روڈ میپ یہ ہے کہ 2 دن کے اندر مطالبات اپوزیشن کے جو ہے مان لیے جائیں۔ مطالبہ کیا ہے؟ مین مطالبہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان سے استعفے کا ہے۔ اس کے بعد کے جو مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ عام انتخابات کرائے جائیں۔ عام انتخابات کے حوالے سے کچھ شرائط ہیں اور کہا گیا ہے کہ وہ فوج کی مداخلت کے بغیر یا ان کی غیر موجودگی میں کرائے جائیں۔ کچھ اصلاحات کی بات ہوئی ہے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کا ذکر ہوا ہے، لیکن بنیادی معاملہ جو امیڈیٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ 2 دن کے اندر اندر پرائم منسٹر آف پاکستان استعفیٰ دے دیں۔ دوسری طرف آپ نے خود کہا، ہم نے بھی دیکھا کہ پرائم منسٹر نے جو گلگت میں خطاب کیا اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے اور بہت واضح اور بہت غیر مبہم انداز میں کہا
کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے اور وہ NRO کی بات کی کہ وہ NRO نہیں دیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت NRO ایشو نہیں ہے. اس وقت ایشو یہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں جن کی اس وقت شاید ہی کوئی قابل ذکر اپوزیشن جماعت ہو جو اس اجتماع میں موجود نہ ہو یا جس کی نمائندگی نہ ہو. اور ایک بات تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی ساری جماعتیں اس ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو چکی ہیں اور ایک مطالبہ لے کے آئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس مطالبے کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے. ظاہر ہے پرائم منسٹر آف پاکستان استعفیٰ نہیں دیں گے. اس طرح کے مجموعوں کے ذریعے اس سے بہت بڑا مجموعہ بھی ہو تو اس طرح استعفے نہیں آتے. تو یہ تقریباً وہی سچویشن ہے جو کہ اگست اور سپٹمبر 2014 میں جب پاکستان تحریک انصاف نے دھرنا دیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ 29 یا 30 اگست کی رات کو جب اس سے پہلے ڈیڈ لائن دی تھی اور جب وہ استعفے کا مطالبہ منظور نہیں کیا گیا تھا اس کے بعد اس رات آپ کو یاد ہوگا کہ PTV سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ وہ جو ایک مشہور زمانہ واقعہ ہوا, حملے بھی ہوئے اور دروازے بھی توڑے گئے, جنگلے بھی توڑے گئے, وہ تاریخ کا حصہ ہے. وہ سچویشن سامنے آ گئی جب اس وقت کی حکومت نے اپوزیشن کا مطالبہ نہیں مانا تھا. لیکن اس وقت کی اور آج کی سچویشن میں ایک فرق ہے. ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ امیڈیٹلی حکومت وقت نے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا اور پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کئی دن چلتا رہا. اس وقت کی حکومت نے اپوزیشن جو ظاہر ایک بڑی اپوزیشن تھی اس کو سیاسی طریقے سے ٹیکل کیا. ساری سیاسی جماعتیں جو تھیں اپوزیشن میں تھیں یا ساری جماعتیں تھیں سوائے PTI کے سب اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونے دیا جائے گا جس سے پارلیمنٹ کی ساورنٹی پہ اثر پڑے. اس وقت کی حکومت نے اس بحران کو سیاسی طریقے سے حل کیا. یہاں ابھی تک ایسی کوئی اطلاع ہم تک نہیں آئی کہ حکومت جو ہے کوئی جوائنٹ سیشن بلانا چاہتی ہے یا نہیں بلانا چاہتی. البتہ سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ 4 یا 5 تاریخ کو. جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی ایسی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے کہ حکومت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی جوائنٹ سیشن کا اجلاس بلانے کی کوئی امکان ہے. بہرحال حکومت نے جو تیاری ہے وہ پوری کر رکھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت سائلنٹلی ورک آؤٹ کر رہی ہے ساری چیزوں کے اوپر؟ جی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے بہت سائلنٹلی ورک آؤٹ کر رہی ہے کیونکہ کچھ چیزیں ووکل ہو کے حکومت کی جانب سے نہیں کہی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, میں نے پہلے عرض کیا تھا, دوبارہ اگر میں ایلابریٹ کر دیتا ہوں کہ 2 طریقے ہوتے ہیں اس طرح کے بحرانوں کو, اس طرح کے واقعات کو, اس طرح سچویشن کو ٹیکل کرنے کی. ایک ہوتا ہے انتظامی طریقہ کار, ایک ہوتا ہے سیاسی طریقہ کار. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی پریفرنس کیا ہوگی. میری آبزرویشن ہے کہ حکومت میں اتنے مکمل لوگ, اتنے سینئر لوگ ہیں جو کہ سیاسی حل کی طرف جائیں گے, سیاسی بات کی طرف جائیں گے اور سیاسی بات کی طرف ہی جانا چاہیے. کیونکہ انتظامی حل جو ہوتا ہے وہ تو فیصلہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن انتظامی حل کے بہت سے کئی نقصان ہو جایا کرتے ہیں. ماضی میں ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں. آپ کو لاہور ماڈل ٹاؤن کا واقعہ یاد ہوگا, آپ کو اسلام آباد کے واقعات یاد ہیں کہ جب طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی لمٹ بعض اوقات نہیں رہتی ہے. جون میں لاٹھی چارج ہوتا ہے, آنسو گیس چلتی ہے, خدا نہ خاصہ اگر گولی چلنے کی نوبت ہے. یعنی انتظامی معاملہ جب ہوتا ہے تو پھر اس کے تو بہت سے نتائج ہوتے ہیں. تو انتظامی جو ہے وہ تو انتظامیہ کو جب حکم ہوگا تو انتظامیہ کے پاس اپنا طریقہ کار ہے, اس کے پاس فورس ہے, اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی سیاسی حل کی طرف گئے ہیں تو سیاسی لوگ حل نکالتے ہیں, کیونکہ سیاسی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں اس کو منوانے کی لمٹ کیا ہے. کچھ مطالبات منوانے کے لیے ہوتے ہیں, کچھ مطالبات دباؤ کے لیے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ حل جو ہے وہ اگلے 2 دنوں میں آپ کو عروج پر نظر آئے گا. اور خواہش یہ کی جا سکتی ہے, یہ میری آپ سب کی خواہش یہ ہوگی کہ سیاسی حل نکلے اور سیاسی لوگ بیٹھ کے بات کریں. ورنہ پھر اگر سیاسی حل ناکام ہوا تو انتظامی حل تو ہوتا ہی ہے, لیکن وہ کوئی ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب سیاسی حل کی آپ بات کر رہے ہیں تو ایسے میں اس مذاکراتی کمیٹی کی کتنی اہمیت ہے, کتنی افادیت ہے اور ان کی ترجیحات کیا ہوں گی, کیونکہ جس چیز کو وہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ وہی پہلی ڈیمانڈ سامنے آئی ہے. اس وقت سینئر تجزیہ کار, سینئر اینکر پرسن آسما شرازی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آسما, کس طرح سے آپ اس پوری ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں جس سیاسی طریقہ کار کی بات کی جا رہی ہے مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے, کس حد تک اب وہ اہمیت کی حامل ہو گئی ہے؟ جی بالکل, ظاہر ہے کہ اس وقت جتنا نمبر اسلام آباد میں آ گیا ہے, کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے یہی بات ہو رہی تھی کہ کیا اتنا بڑا نمبر جو ہے وہ اسلام آباد میں مولانا لا سکیں گے. اس وقت اسلام آباد میں صرف اگر کہا جائے کہ لاکھوں کی تعداد میں مولانا کے لوگ ہیں اور صرف ایک جگہ تک محدود نہیں ہے, کیونکہ اتنا بڑا نمبر تھا کہ جو گراؤنڈ ان کو دیا گیا تھا
वो छोटा पड़ गया और पूरी इस वक्त 9th एवेन्यू उसके साथ साथ इतवार बाजार ये तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर, बल्कि अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सही कर सकते हैं, इससे ज्यादा का एरिया है जो कि भरा हुआ है कम्प्लीटली। मैं खुद अभी वहां से होके आई हूँ और मैंने सारी जगहों पे भी देखा, मौलाना से भी बात हुई और बाकी जो लीडरशिप है उनसे भी बात हुई। लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त, जितना बड़ा नंबर इस्लामाबाद में आ गया है और अगर ये डी चौक में चले जाते हैं तो यकीन मानिए कि ये कुछ भी हो सकता है, मगर इस वक्त पूरी निगाहें जो हैं वो देखना पड़ेगा कि क्या जैसे मौलाना ने कहा कि रियासती इदारे गैर जानिबदार हो जाएं, तो क्या वो अपने गैर जानिबदारी के साथ जो है वो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को वो क्या कहते हैं, या हुकूमत जो है वो क्या फैसला करती है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पहला डिमांड उनका ये है कि वजीर आजम मुस्ताफी हो जाए, और दूसरा डिमांड ये है कि असम्बली को तहलील कर दिया जाए, तीसरा ये है कि आज़ाद शफाफ इंतखाबात हों और ये जो इंतखाबात हैं ये फौज की निगरानी में ना हो। तो ये 4 मुतालबे मौलाना के अब तक हैं, लेकिन जो मेरी उनसे बातचीत हुई है उसमें उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया कि अगर उनके मुतालबात 2 दिन में तस्लीम ना हुए तो इसके बाद उनके मुतालबात बढ़ जाएंगे, और वो मुतालबात क्या होंगे ये एक बहुत ही अहम नुक्ता होगा। उससे जाहिर है कि बहुत सारे फैसले हैं। लेकिन आप लोग जिस तरह से तजिया कर रहे थे पिछले 3-4 रोज से और उससे पहले से, तो जो सिनेरियो बन रहा था वो यही था कि डिपेंड करता है कि कितना बड़ा नंबर मौलाना लेकर आ जाते हैं, कितनी बड़ी तादाद में। अगर वो कोई काबिल जिक्र लोग नहीं ला सके तो उनकी ये मूव डिफ्यूज हो जाएगी। लेकिन सेकंड ये था कि अगर वो एक रीजनेबल जो है वो लोगों को लेकर आ जाते हैं तो फिर कुछ एडजस्टमेंट जो है वो मौलाना के साथ यकीनी तौर से हो सकेगी। और तीसरा सिनेरियो जो कि इस वक्त मौजूदा सिनेरियो है कि एक बहुत ही काबिल जिक्र और बहुत बड़ा नंबर अगर मौलाना लेकर आ जाते हैं तो फिर वो एक बहुत बड़े लेवल पे और सीरियस लेवल के ऊपर वो लेन देन होगी और फिर नेगोशिएशन होगी। तो आप इस वक्त देख रही हैं कि ये 3rd फेज वाली बात है। देखिए बिल्कुल, इस वक्त पहली बात तो ये कि खाली मौलाना नहीं है। फर्क ये था कि जब मौलाना चले थे तो वो तकरीबन खाली अकेले थे, तन्हा थे, और उस वक्त तक उनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जगह जगह उनको वेलकम जरूर करेंगी लेकिन उनके साथ नहीं चली। जैसे लाहौर में जब वो आए तो पीएमएलएन का वर्कर उनको वेलकम किया लेकिन साथ नहीं आया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है जो मैं ग्राउंड में देख के आई हूँ, इस वक्त पीएमएलएन के वर्कर भी मौजूद हैं, बड़ी तादाद हमें सेंट्रल पंजाब से वहाँ आती दिखाई दी है। इस वक्त वहाँ पे पीपल्स पार्टी का वर्कर भी है और JUAF का भी वर्कर है इस वक्त मौजूद। तो और पूरी क़यादत उनकी कंटेनर के ऊपर, बिलावल भुट्टो खुद आ गए, ख्वाजा आसिफ अंदर हैं बैठे हुए, शहबाज शरीफ साहब सुबह आए, उन्होंने तकरीर की। इस वक्त उनकी जो सेकंड टीयर है वो सारी की सारी कंटेनर के अंदर मौलाना के साथ मौजूद है। महमूद खान अचरजई वहाँ पे मौजूद है, असफन यार वली के जो टीम है वो वहाँ पे मौजूद है। तो एक उनकी पार्टी मौजूद है। तो ये इस वक्त 9 सियासी जमातें जो कि मजहबी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं मौलाना के अलावा, वो सारी सियासी जमातें मौलाना के साथ। तो वो जो उर्दू का एक मुहावरा है, हाथी के पैर में सबका पैर, तो समझ रही है कि सबके पैर इस वक्त शामिल हो गए। और मेरा ख्याल है ये एक बड़ी लेजिटिमेसी इन तमाम सियासी जमातों ने मौलाना को दे दी। अगर मौलाना अकेले होते और अगर मौलाना अकेले तकरीर करके ये सारी बात करते तो शायद उनकी बात को इस तरह से लिया जाता कि एक मजहबी जमात एक जत्था बना के आ गई है और वो अपने मुतालबात रख रही है। लेकिन जब कौमी क़यादत साथ शरीक हो गई और जब उनके साथ उनके वर्कर भी आ गए और जितना बड़ा क्राउड है, ये पाकिस्तान का इससे बड़ा मैंने क्राउड नहीं देखा। हो सकता है 1986 में बीबी की आमद पे इतना बड़ा क्राउड हो या इससे बड़ा हो, लेकिन जो अभी हमारे पास जो लास्ट हमें मिलती है वो मीनारे पाकिस्तान का जलसा मिलता है। ये मीनारे पाकिस्तान के जलसे से कहीं ज्यादा बड़ा जलसा है, ये कहीं ज्यादा बड़े लोग हैं, कमिटमेंट के साथ आए हैं। इमरान, आपको दिलचस्प बात बताऊं कि एक शख्स से हमने बात की, उसके पास आलू की बोरी पड़ी हुई थी